بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوال حسین یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ میں زوال حسین آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ٹاپکس پر مختلف علمی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مطالعہ کی عادت ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پڑھنے کا شوقین نہیں ہے، کتابوں میں دلچسپی اس کی نہیں ہے، تو یہ دلچسپی ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ پائیں گے۔ جی ناظرین، مطالعہ کرنا، بکس کو اسٹڈی کرنا، یہ بہت ہی اچھی عادت ہے، لیکن یہ عادت ہر شخص کو نہیں ہوتی۔ ہر شخص اس عادت کو اختیار بھی نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ ہم کون سی کتابیں پڑھیں اور اپنے آپ کو مطالعہ کی طرف کیسے لے جائیں؟ ہم کتابوں کو پڑھنے کا شوق کیسے پیدا کریں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ وہ کتاب پڑھیں جو بہت دلچسپ اور بہت ہی اچھا اس سے آپ کو سبق ملے۔ اگر کوئی شخص نہیں پڑھ رہا، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑی عمر کا شخص ہو، اگر وہ کتابیں اتنی زیادہ اس کی عادت نہیں ہے مطالعہ کرنے کی، تو وہ زندگی میں علم کی کمی کا شکار ہو جائے گا۔ جبکہ موجودہ زمانے میں تو علم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، چاہے طالب علم ہو، چاہے استاد ہو، چاہے بزنس مین ہو۔ یہ سب لوگ جو ہیں، انہیں کتاب پڑھنے کی ضرورت زندگی میں پیش آتی رہتی ہے اور انہیں کتابیں پڑھنی بھی چاہیے۔ اگر ایک ٹیچر ہے تو وہ کبھی بھی اچھا ٹیچر اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا۔ ایک سٹوڈنٹ کبھی بھی اچھا سٹوڈنٹ نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی ٹیکسٹ بکس سے ہٹ کر کچھ نہیں پڑھتا، اور ایک بزنس مین کبھی بھی اچھا بزنس مین نہیں بن سکتا اگر وہ کتابوں کو نہیں پڑھتا۔ کتابیں زندگی کا سرمایہ ہیں۔ ہمیں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے؟ ایسی کتاب پڑھنی چاہیے جو ہماری زندگی کو بدل دے اور یہ پریکٹیکل ہو، اس میں خیالی باتوں سے زیادہ عملی باتیں زیادہ ہوں اور ہو بھی دلچسپ۔ تو میں بات کرنے لگا ہوں کہ طالب علم اگر کوئی پڑھائی کا شوقین نہیں ہے یا وہ کتابیں پڑھنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے طالب علم کو دلچسپ طریقہ سے پڑھائے، ایسے طریقہ سے پڑھائے کہ اسے باتوں کی سمجھ آئے۔ اب شروع میں جس بچے کو عادت نہیں ہے، جس طالب علم کو عادت نہیں ہے کتابیں پڑھنے کی، تو اس میں عادت ایسے ڈالیں کہ اسے کوئی اچھا سا واقعہ یا کوئی ایسی کتاب پڑھنے کے لیے دیں اور اسے کہیں بھی آپ نے یہ پڑھ کر آنی ہے۔ اب اسی طرح اگر ایک مہینہ لگاتار اس کے ذمہ کچھ لگایا جائے اور پیار سے سمجھایا جائے تو اس میں آہستہ آہستہ دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ اب اگر وہ جو چیز وہ پڑھ چکے آپ اس سے دلچسپ قسم کے سوال کرتے ہیں، تو اگر وہ اس کے جوابات دیتا ہے تو اس طرح بھی طالب علم میں بہت زیادہ دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے۔ طالب علموں کو یہ بتایا جائے کہ کتابیں ہماری زندگی کا سرمایہ ہیں، یہ ہماری زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ کتابوں کی سلیکشن، کتابوں کا انتخاب بھی بہت ضروری ہے۔ اساتذہ کرام کو طالب علموں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ کتاب ہمیشہ وہ پڑھیں جو عملی زندگی میں بھی فائدہ دے اور جس سے آپ بہت کچھ علم حاصل کر سکیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک استاد کی۔ استاد پوری قوم کا محسن ہوتا ہے، اس نے نسلوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے اور نسلوں کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، تو اس کی ذمہ داری تو اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ بندہ نے ڈگری کمپلیٹ کر لیے، ٹیچر بھرتی ہو گیا، بس جاب کر رہا ہے۔ جاب کرنا ایک علیحدہ بات ہے اور مخلص ہونا ایک علیحدہ بات ہے۔ اگر ایک استاد ہے تو اس کی ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس نے اپنے طالب علموں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اپنے طالب علموں کو علم کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے، تو اس کو تو اور زیادہ مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مطالعہ میں دلچسپی پیدا نہیں ہوتی تو روزانہ کم از کم کچھ ایسی
20 سے 30 منٹس وہ اپنے پاس فارغ نکالے۔ اگر وہ ان منٹس میں کچھ اچھا پڑھ لیتا ہے اور روزانہ کی یہ عادت بنا لیتا ہے تو کم از کم 1 مہینہ میں وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ پھر وہ اپنی عادت اس طرح بنائے کہ کم از کم روزانہ کا اپنے ذمہ 5 صفحات لگا دے۔ اگر وہ روزانہ کے 5 صفحات کچھ اچھے پڑھے گا تو ایک ماہ میں وہ 150 کے قریب صفحات پڑھ جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے دلچسپی پیدا ہو جائے اسی طرح معیار بڑھاتے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر روزانہ کے 10 صفحات کریں گے تو یہ مہینہ میں 300 بنتے ہیں، اور سال میں کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً یہ 3000 سے زیادہ بنتے ہیں، 3600 تقریباً بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگلے سال پھر اس سے زیادہ معیار بڑھاتے جائیں، اسی طرح پھر کتابیں پڑھتے جائیں، علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ایک اچھے بزنس مین کی۔ بزنس مین کی زندگی بھی ایک پریکٹیکل زندگی ہوتی ہے، اس نے اپنے بزنس میں آگے بڑھنا ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ وہ کتابیں پڑھنی چاہیے جو اس فیلڈ کے ماہر لوگوں کی ہوں، صرف خیالی باتیں نہ ہوں۔ تو اسے اس سلسلہ میں تحقیق سے کام لینا چاہیے۔ جب وہ تحقیق مکمل کرے تو اس کے بارے میں وہ کتابیں پڑھے۔ روزانہ کے 10 یا 5 صفحات اگر ہم پڑھ لیں تو اس سے ہمارا اتنا زیادہ ٹائم صرف نہیں ہوگا، لیکن ہماری زندگی میں بہت زیادہ مثبت تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر ہم 5 سے 10 منٹ قرآن کو دیتے ہیں، 5-10 منٹ حدیث کو دیتے ہیں، اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر اگر ہم کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں تو ہم 1 ماہ کے بعد بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ ہمیں سیکھنا کیا ہے، ہمیں سکھانا کیا ہے، یہ سب باتیں ہمارے ذہن پہ منحصر ہے۔ اگر ہم نے اپنے ذہن کو تیار کر لیا ہے مطالعہ کرنے کے لیے، کتابیں پڑھنے کے لیے، تو ہماری جو ہے کمیونیکیشن سکل ڈیولپ ہو جائے گی۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم بول بھی سکیں گے، ہم حالات اور واقعات کو سمجھ بھی سکیں گے اور اپنی بات دوسروں تک ایک بہتر طریقہ سے پہنچا بھی سکیں گے، دوسروں کو اچھے طریقہ سے سمجھا بھی سکیں گے۔ علم موجودہ زمانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کتابوں سے دور ہو کر رہ گئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جو باتیں میں نے بیان کی، اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے روزانہ کی بنیاد پر تو کتابوں سے اچھی خاصی دوستی ہو سکتی ہے اور اس طرح بہت زیادہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دیجیے جوال حسین کو اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔